کہ وہ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں۔ ایک منٹ انتظار کیجیے گا، سر ادریس جوائن کر رہے ہیں۔ جی پہلے میسیج آف دا ڈے اسٹارٹ کروا لیں، اس کے بعد سر ادریس اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ آج کے پیغام کے لیے میں دعوت دیتی ہوں عسکریہ کالج گرلز ونگ صدر کیمپس کی سال دوم کی طالبہ زویا عاشق کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا عنوان ہے تزکیہ نفس اسلامی تصوف کی ایک اصطلاح ہے جس سے مراد نفس کو علائشوں سے پاک صاف کرنا۔ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مثلاً قد افلح من تزکا، بے شک اس نے فلاح پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ لہٰذا تزکیہ نفس سے مراد ہے کہ نفس انسانی میں موجود شر کے فطری غلبے کو دور کرنا اور اسے گناہوں کی ان آلودگیوں اور علائشوں سے پاک کرنا جو روحانی نشوونما میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ ان تمام بدی کی خواہشات پر غلبہ پا لینے کا عمل تزکیہ نفس کہلاتا ہے۔ موجودہ دور میں تزکیہ نفس کی اس لیے بھی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ موجودہ دور نفس پرستی کا دور ہے۔ اکثریت اللہ تعالیٰ کی بجائے نفس کے بتوں یعنی نفسانی خواہشات کے بتوں کی پرستش میں مصروف ہے۔ نفس دراصل اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان حجاب ہے۔ اگر یہ حجاب درمیان سے ہٹ جائے تو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہے۔ یہ حال قلب سلیم کی منزل یعنی نفس مطمئنہ پر پہنچ کر حاصل ہوتی ہے۔ ریاکاری، نفاق، حب بغض، کینہ، حسد، غصہ، زنا، مال، دولت اور زر پرستی، طمع، جھوٹ، بہتان،
غفلت، تکبر، خود پسند، بخل، غیبت، فرقہ پرستی، یہ سب نفس کے امراض ہیں۔ یاد رکھیے شیطان بھی نفس ہی کو استعمال کر کے برائیوں کی طرف راغب ہوتا ہے۔ نفس کا تزکیہ ہو سکتا ہے لیکن شیطان کا تزکیہ ممکن نہیں۔ نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنا دراصل نفس پرستی ہے اور یہ بھی بت پرستی کی ہی قسم ہے۔ نفسانی خواہشات کی اتباع کرنا شرک ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے نفسانی خواہشات کو اپنا معبود یعنی خدا بنا رکھا ہے؟ علامہ اقبال نے کچھ اس طرح سے ادھر اشارہ کیا ہے، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفس سے جنگ کر کے اس کا تزکیہ کرنے کو جہاد اکبر کا نام دیا ہے، اور جب نفس ان تمام بیماریوں اور بتوں سے نجات پا لیتا ہے تو اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس کو بڑا عجیب بنایا ہے، یہ خواہشات کی آماج گاہ ہے۔ ہر طرح کی بری خواہشات اور باغیانہ خیالات اسی میں پیدا ہوتے ہیں، اور جو اس کو قابو میں لاتا ہے وہی وصال الہی کی منزل تک پہنچتا ہے، لیکن اس کو مارنا بڑا ہی مشکل کام ہے، اور نفس کا مارنا ہی دل کی حیات ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو شخص قیامت کے روز اللہ کے روبرو حساب کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو شہوات اور خواہشات نفسانی سے باز رکھا، بس ایسے شخص کا ٹھکانہ بے شک جنت۔ یہ نفس کی اہمیت کی پیش نظر رسولوں کو مبعوث کیا گیا اور انبیاء کرام نے حصول تزکیہ کے لیے مومنوں کی صفات میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ خود اپنا تزکیہ کرنا۔ نفس کی اقسام کی اگر بات تو اس کی 7 اقسام ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ اور نفس کاملہ۔ نفس امارہ گناہوں کی طرف مائل کرنے والا ہے، جبکہ نفس لوامہ پر دل میں ایک قسم کا نور پیدا ہو جاتا ہے۔ نفس ملہمہ سے داخلی نور کے فیض سے دل میں نیکی کی رغبت پیدا ہو۔ چوتھا نفس مطمئنہ جو بری خصلتوں سے بالکل پاک ہے، یہ نفس اولیاء اللہ کا نفس ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، ارشاد ہوتا ہے، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو۔ تزکیہ نفس کے حصول کے لیے تگ و دو اور محنت تمام لوگوں پر فرض۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرنی چاہیے اور ممنوع امور سے بچنا۔ صرف اللہ باری تعالیٰ ہی ہے جو دلوں کو سنوار اور پاک کر سکتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے تزکیہ نفس فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرما کر نفس مطمئنہ عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ زویا۔ اب میں مدعو کرتی ہوں سر محمد ادریس کو کہ وہ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کا ترجمہ سرسری نظر دیکھا تھا۔ آج ہم اس کے بارے میں کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور پھر انشاءاللہ آئندہ اس ترجمے کے بارے میں بھی کچھ مزید چیزیں پیش کی جائیں گی۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے۔ اس کی خصوصیات میں اہم چیز یہ ہے کہ قرآن پاک میں بھی سب سے پہلے آئی ہے، اسی سے قرآن پاک شروع ہوتا ہے، اور سب سے اہم عبادت جو نماز ہے جو دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے، اس میں بھی بالکل شروع میں
یعنی وہ نماز شروع ہی اصل میں سورہ فاتحہ ہی سے ہو رہی ہے، اس میں سورہ فاتحہ ہر رکعت میں آ گئی۔ اور اسی طرح قرآن پاک جو نازل ہوا ہے تو اس میں جو سورت سب سے پہلے پوری سورت نازل ہوئی ہے وہ بھی سورہ فاتحہ ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ پہلی وحی کون سی آئی، تو پہلی وحی وہ تو سورہ علق کی پہلی 5 آیات ہیں، اس کے بعد سورہ مزمل اور سورہ مدثر کی کچھ آیات نازل ہوئی تھی، لیکن جو پوری سورت نازل ہوئی ہے وہ پہلی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور یہ پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ مکی سورت ہے، یعنی بالکل ابتدائی دور میں مکہ مکرمہ میں مکمل سورت جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اسی لیے بعض صحابہ رضی اللہ عنہ سے جو یہ منقول ہے، کہیں آپ نے سنا ہو یا پڑھا ہو کہ جو پہلی اول ما نزل، جو پہلی نازل کی گئی ہے چیز وہ سورہ فاتحہ ہے، تو وہ ان کا فرمانا اسی معنی میں ہے کہ پوری سورت جو نازل ہوئی تھی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ دوسری اس کی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورت اگر ہم اس پہ غور انشاءاللہ آئندہ کریں گے تو یہ چیز سامنے آئے گی کہ ایک حیثیت سے یہ پورے قرآن پاک کا متن ہے، اور قرآن پاک اس کی شرح یعنی جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے اس سارے کی تشریح، اس سارے کی شرح وہ بقیہ قرآن پاک ہے۔ کیونکہ اگر ہم غور کریں گے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ پورے قرآن کے جو مقاصد ہیں وہ 2 چیزوں میں بند ہیں، ایمان اور عمل صالح، اور ان دونوں چیزوں کے بنیادی اصول جو ہیں وہ اس صورت میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے باقی سارا قرآن پاک اسی کی تشریح ہے، اسی لیے اس کا نام ام القرآن بھی رکھا گیا، ام الکتاب بھی رکھا گیا، قرآن عظیم بھی اسے کہا گیا ہے۔ یا اس وجہ سے اس کی ایک اور بھی یعنی خصوصیت عرض کی جا سکتی ہے، وہ اس صورت میں اس شخص کے لیے جو قرآن کی تلاوت شروع کر رہا ہے، مطالعہ یعنی اس طرح تلاوت کرنے لگا ہے کہ قرآن پاک اسے سمجھ آئے اور اس میں کیا علوم و معارف ہیں وہ سیکھنے لگا ہے، تو وہ اس کتاب کو اسے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس کتاب کو اپنے پچھلے سارے خیالات، نظریات کو ختم کر کے، ذہن صاف کر کے، عقیدہ اپنا بالکل ٹھیک کر کے، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے، خالص حق کا طالب بن کے اور صحیح راہ کی تلاش اور جستجو اپنے اندر پیدا کر کے پھر پڑھے۔ یعنی اسے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ بھئی آگے قرآن پاک ہے، اتنا بڑے ہے کتاب، اتنی بڑی کتاب ہے، اس میں آپ نے بہت کچھ سیکھنا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اپنے ذہن کو سب سے باقی جتنے چیزیں ذہن میں تم نے پہلے بٹھائی ہوئی تھی، یعنی اس کا بالکل شروع میں عقیدہ ٹھیک کر دیا گیا، اس عقیدہ ٹھیک کرے، اپنا خیال ٹھیک کرے، اور یہ سمجھے کہ ساری ہدایت اور سب چیزیں وہ اللہ سے ملتی ہیں، تو اپنا اللہ سے تعلق جوڑ کے پھر وہ اس اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ اب مجھے ہدایت کی راہ عطا فرمائے، سیدھی راہ جو راہ مستقیم ہے وہ عطا فرما دیں۔ تو اس سورت کے شروع میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، یعنی جس سے درخواست کرنی ہے آگے چل کے اس کی حمد و ثنا ہے، اور اس درخواست کا پھر جواب جو ہے وہ آگے، یعنی پہلے حمد و ثنا کی، درخواست کی، اب جو صورت ختم ہوئی اور سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو آگے جواب آ جاتا ہے ذالک الکتاب، وہ جو کتاب مانگی تھی نا تم نے، ہدایت مانگی تھی، یہ وہ کتاب ہے۔ تو گویا انسان نے جو اللہ سے راہ راست طلب کی تھی اس کا جواب یہاں مل گیا، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کو اس میں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ کس طرح قرآن پاک سے تم نے فائدہ اٹھانا ہے، یعنی اپنے ذہن کو دنیا کی باقی چیزوں سے کاٹنا ہے اور اللہ سے درخواست کرنی ہے کہ میرے لیے ہدایت کے راستے کھول دے، مجھے صحیح راہ کی
ہدایت عنایت فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس جیسی یعنی اس کی نظیر نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن پاک میں، یعنی قرآن پاک میں بھی باقی جو صورتیں ہیں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر اس جیسی اس کی ہوں یا اس کا کوئی مقابلہ کریں۔ ہر اللہ کی کتاب کا ہر لفظ ہر حرف وہ اپنی ایک شان رکھتا ہے، لیکن ان سب میں سورہ فاتحہ کی الگ شان ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک اور چیز بھی اس کے بارے میں بتائی کہ یہ اس میں شفا ہے، یعنی یہ ہماری روحانی علاج تو ہے ہی ہے، یہ ہمارے جسمانی علاج بھی اللہ نے اس میں رکھا ہوا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام اسی لیے حدیث میں شفا آیا ہے۔ اور بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آئی ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین صورت جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ ہے۔ تو اس لیے اس صورت کو اس کی اہمیت اپنے ذہن میں رکھ کے اب ہم چونکہ پڑھتے رہتے ہیں، ایک تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ جس چیز کو زیادہ جس کے ساتھ تعلق یعنی اس کا روزمرہ پڑھنا پڑھانا ہو جاتا ہے تو انسان غافل ہو جاتا ہے اس کی عظمت سے۔ اس کی عظمت ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہی تو اس کی عظمت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے ہر نماز میں ہر رکعت میں ہمیں کہہ دیا کہ اس کو پڑھنا ہے۔ اور میں نے ابھی عرض کیا کہ پورے قرآن پاک کو چاہے تو آپ یہ کہہ لیں کہ پورے قرآن پاک کا یہ خلاصہ ہے، اور یا یہ کہہ لیں کہ یہ جو کچھ اس میں کہا گیا ہے پورا قرآن پاک اس کی تشریح ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی مزید چیزیں کل عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق کرائے۔ جزاک اللہ سر۔ آج کی اسمبلی کا اختتام میں اس دعا سے کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھے، تاحیات تندرست، سلامت اور شاد و آباد رکھے۔ آمین۔ اللہ نگہبان۔